الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال میں ایک مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بندے کی آزمائش کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ اس کی طبیعت پہ کیسا گراں گزرتا ہے، انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی، مال عطا کیا، اور جس کو ایک نصاب کی حد پہنچ جائے اس پہ صاحب نصاب پر صرف زکوٰۃ فرض کی کہ آپ تھوڑا سا شیئر تو کرو، آپ کو ہم نے اتنا عطا کیا، اس میں سے دیکھیں 100 میں سے 2.5% تھوڑا سا نامنل سا شیئر کریں۔ بڑا بندہ کیا اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، بندے کی آزمائش ہے۔ اب اس میں ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ کثیر تعداد ہے کہ جو مر جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نام لینا تو پتہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے جناب 10 لاکھ روپیہ، جناب کے اکاؤنٹ میں، جناب کی تجوری کے اندر 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، 10 کروڑ روپیہ پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا پڑا ہے، زکوٰۃ دینے کی باری آئی ہے، کبھی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اچھا جی، ہم کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں، وہ راشن لیا 20,000 روپے کا، 30,000 روپے کا، 50,000 روپے کا، 2 لاکھ کا راشن لیا، زکوٰۃ بنتی تھی 20 لاکھ روپیہ، راشن دیا 1.5-2 لاکھ روپے کا، راشن ونڈ دیتا ہے، زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ یہ ہے کہ جان جاتی ہے جن لوگوں کی زکوٰۃ دینے پہ۔ الحمدللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن کم۔ اگر تمام مسلمان جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آج بھی دیں تو یقین کرو لینے والوں کی کمی پڑ جائے گی آج بھی، لیکن نہیں، خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، سخی نہیں ہے، اکثر بخل سے کام لیتے ہیں، جفے لگاتے ہیں اپنی دولت کو اور پھر قبر میں چلے جاتے ہیں، اولادیں پیچھے سے لڑتی رہتی ہیں اس جائیداد پہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی طرف کوئی سائل بھیجتے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی سائل بھیجا ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، اس کی ضرورت پوری کر کے پتہ کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے مال کو میرے گھر تک پہنچانے کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ اب بات سمجھنے کی ہے، میرے مال کو میرے گھر میں پہنچانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے تو نے سواری بھیج دی ہے، میں نے اس کو جناب مال دیا ہے، سیدھا جنت میں میرے لیے یہ اسباب بن گئے ہیں کہ جنت میں سیو ہو گیا میرے لیے۔ یہ تھا ان کا خوش دلی سے اللہ کی راہ میں دینے والوں کا انداز، دے کے خوش ہوتے تھے، مال بھی دیتے اور خوش بھی ہوتے۔ اور آج کل الٹ چل رہا ہے جناب، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھائی آپ کو 97.5 اپنے پاس رکھے ہیں، 2.5% دینا وہ بھی موت پڑ رہی ہے۔ اللہ کرے یہ بخل والی عادت نکل جائے۔ شیطان ہے نا، شیطان وہ کہتا ہے مجھے اس بندے کی کوئی فکر نہیں جو نمازیں پڑھتا ہے، پرہیزگار بہت زیادہ ہے لیکن بخیل ہے، اس بندے کا بخل کسی بھی وقت اس کو جہنم کے طرف لے جائے گا، مجھے اس بندے کی بڑی ٹینشن ہے۔ یہ شیطان کیا سوچتا ہے، مجھے اس بندے کی بڑی ٹینشن ہے جو فاسق ہے، عبادات میں تو کمی ہو جاتی ہے اس میں لیکن سخی ہے، اس کی سخاوت کسی بھی وقت اس کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اب سخی اور بخیل، جو بندہ 2.5% پوری زکوٰۃ دے دے وہ سخی نہیں ہوتا، بھائی اس پہ فرض تھا، فرض کر دیا، لازم کر دیا، دو، ہر حال میں تمہیں دینی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر جا کے وہ 2.5% دے نا، یہ سخی نہیں ہے۔ سخی وہ ہے جو 2.5% دے اور پھر خوش دلی سے اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کچھ دے، یہ ہوتا ہے سخی۔ تو اللہ کرے ہم بخل والے لوگوں میں شامل نہ ہوں، بخیل لوگوں میں، ہم سخی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک بڑا المیہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے، مشہور ہو جاتے ہیں، ہر علاقے میں 5-7 لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، جب بھی زکوٰۃ دینی ہے، جب بھی صدقہ دینا ہے، جس نے بھی دینا ہے انہی 5 گھروں کو بار بار دینا ہے۔ اب میرا اپنی روٹین ہے، پچھلے 20 سالوں سے
वही 4-5 घर, उनको दो, उनको दो, उनको दो। बहुत सारे सफ़ेद पोश ऐसे होते हैं कि जिनको पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारे यतीम है, बेवा है, उनको ज़कात दो। यतीम है, बेवा है, इसको सदका दो। यतीम है, बेवा है, इसकी माली इमदाद करो। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, वो यतीम भी नहीं होते, बेवा भी नहीं होते, लेकिन मुस्तहिक होते हैं। एक बंदा बीमार था, उसकी पता लेने गए कि उसके हालात अच्छे नहीं थे, पता लेने गए, खैर ख़बर लेने गए, तो वो कहते यार मैं भी मर ही जाऊँ तो अच्छा है। लोग कहते हैं ये ज़िंदा है, मरता है। बेवा और यतीमों को तो लोग देते हैं, लेकिन ज़िंदा की मदद नहीं करते। वो बीमार है, चारपाई पे पड़ा हुआ, उसका कसूर इतना है, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का कसूर इतना है कि वो उनका बाप ज़िंदा है। खुदा रहा अपने गिरदोनवा में देखिए, थोड़ी सी सुनी सुनाई बातों, वो यतीम है, वो बेवा, उसको दे दो, सुनी सुनाई और जाके दे दिया, नहीं, उसे 2 कदम आगे चलें। हमें टाइम लगा। ये मेरे पास एक बुक है, ये बुक नहीं है, ये एक रिसर्च है। अपने एरिया में हमने रिसर्च की कि कौन से लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए हमने वो रिसर्च करनी शुरू की, तो एक किताब बन गई है पूरी, तकरीबन 112-14 इतने तो होंगे, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमने अभी तक डाटा कलेक्ट किया है हमारे एरिया में इतने ज़्यादा हैं, 114 गुर्बत की लकीर से नीचे। आप इनको ज़कात दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं। तो इसमें हमने फॉर्म फिल किया, हर बंदे का एक फॉर्म फिल किया है। फॉर्म फिल करके जब हमारे पास 112 फॉर्म इकट्ठे हो गए, फिर हमने हर फॉर्म को देख के उनकी तरतीब ऐसे लगाई कि नंबर 1 पे वो फॉर्म रखा जो पूरे इलाके में सबसे गरीब तरीन है, दूसरे नंबर पे वो रखा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मुस्तहिक तरीन पहले नंबर पे। तरतीब के साथ आप फर्स्ट पेज से लेके चलना शुरू करें, सबसे गरीब, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और ये तरतीब चलती रहती है। ऐसे ऐसे हालात हैं लोगों के। फॉर्म है बाकायदा, नाम नहीं मैं किसी का ले सकता, ना लूँगा। नाम, वल्दियत, एड्रेस, उसकी एज, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, अफराद खाना कितने हैं उसके, 1 2 3 4 5 6 7, नौकरी, उसकी सर्विसेज कौन सी वो देता है, सरकारी इमदाद या प्राइवेट इमदाद कोई मिलती है, कितने मरले पे उसकी रहाइश है, कितने कमरे हैं उसके, किराया पर है या अपनी है, उसके घर में किन अशिया ज़रूरत की कमी है, माल मवेशी हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह है, प्लाट दुकानें वगैरह कुछ हैं, माली इमदाद लेने की वजह क्या है, ज़रूरी ख्वाहिश और इसका हल। ये फॉर्म है बाकायदा, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नक्शा खींचा हुआ है किसी घर का, उसके हालात कैसे हैं। अब ये हमने तैयार किया है, तो 1 से लेके 112 तक डिज़र्विंग लोग हैं। तो आप सोचिए कि इनके हालात कैसे होंगे। मैं एक इनमें से पढ़ता हूँ, यानी 47 नंबर पे जो है, गुर्बत में 47वां नंबर है इसका मतलब ये कुछ बेहतर है बाकियों से। 47वां नंबर मैं पढ़ता हूँ, इसके हालात कैसे हैं। 47 नंबर पे है, इसका नाम पता छोड़ देते हैं हम। इसकी एज है 50 ईयर्स, 50 साल का है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आईडी कार्ड नंबर भी दिया हुआ है। अफराद खाना है जनाब इसके 5, और ये मज़दूरी करता है, 15-20-30 हज़ार कमाता है। अब इसकी रिहाइश पता कितने मरलों पे है, आधे मरले पे। टोटल घर पूरा इसका आधे मरले के ऊपर है। तो घर के कमरे कितने हैं जी, आधा कमरा। एक कमरा था, 2 भाई हैं, उन्होंने दीवार बना के एक कमरे को आधा आधा कर लिया। आधे कमरे में पूरी फैमिली रह रही है जो कि 5 लोगों पे मुश्तमिल है। और कमी किन चीज़ों की है, वो कहते हैं हमारे घर में पंखा को नहीं है। तो इसके अलावा हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ रकम मिल जाए कि जिससे हम एक कमरा बना लें, आधा कमरा है ना, तो एक कमरा बना लें। तो इसका नंबर आधे मरले की रहाइश, आधा कमरा, और नहीं 1.5 मरले की रहाइश, आधा कमरा और पंखा नहीं है। तो इसका नंबर पता है इस बुक में कितना है, 47 नंबर। 47 नंबर। सोचिए इससे पीछे जो 46 है उनकी कंडीशन क्या होगी, और जो टॉप 10 है उनकी कंडीशन क्या होगी। ऐसे ऐसे हालात हैं लोगों के। 47 नंबर जिनको मैं पिछले 20 साल से ज़कात दे रहा हूँ ना, जब ये डाटा कलेक्ट किया ना 112 लोगों का, तो उनका टॉप 10 में नंबर कोई नहीं है, टॉप 20 में शायद एक आया है।
تو باقی آگے کوئی 80 نمبر پہ، کوئی 70 پہ، لیکن ہم ٹرینڈ فالو کرتے ہیں نا. لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ غریب ہے، وہ بیوہ ہے، تو بس وہ سارے اسی کو دے. باقی سفید پوش چھپے ہوئے تھے، ہم نے ٹریس کی ہیں. آپ بھی کوشش کریں اپنے اپنے علاقے میں ٹریس کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان کی مدد کریں، سفید پوش لوگوں کی مدد کریں. جو مشہور ہیں 5 لوگ، ان کے علاوہ بھی مدد کریں. یہ ڈیٹا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو، ہمارے ایریا میں اگر ضرورت ہو، مجھ سے یہ ڈیٹا لے کے مستفید ہوں، لوگوں کی ہیلپ کریں. یہ 112 لوگ ہیں، اس طرح ہر علاقے میں موجود ہیں. اپنے علاقے میں تھوڑا، اس پہ مجھے 1 مہینہ لگا ہے، محنت کا کام ہے. آپ بھی محنت کریں، اپنے علاقے میں تھوڑی سرچ کر کے ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور نسبتوں کی وجہ سے دوسروں کے کام آنے کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. زکوٰۃ لازمی ہے، فرض ہے، ضرور زکوٰۃ دیجیے. یہ ہمارے جو مال ہے اس کی میل ہے. کبھی کھیر پکتی ہے نا گھر میں، گنے کے رس کی کھیر، رو کی بناتے ہیں کھیر، اس کے وہ میل آتا ہے، میل اتار دیتے ہیں. تو مال کی جو میل ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو کوئی بندہ ایسا دیکھے جو کھیر ہو، میل نہ اتارے بلکہ اٹھا کے میل کھیر کے اندر ڈال دے، وہ کیا بنے گا اس کا؟ ایسی ہمیں نہیں کھانی بھائی کھیر. ہمیں ایسا مال بھی نہیں چاہیے کہ جس کی میل نہیں نکلی. مال کی میل زکوٰۃ ضرور نکالیں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ باقی جو بچ جائے گا اس مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا. جیسے میں نے ریسرچ کی، آپ بھی کوشش کیجئے، ریسرچ کر کے دیکھ کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی بھی مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.